من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالی خالق ہے اور خالق مخلوق پر ظلم نہیں کیا کرتے. اللہ رازق ہے، رازق کبھی بھی مرزوق پر ظلم نہیں کرتا. مالک ہے، مالک کبھی بھی مملوک پر ظلم نہیں کرتا. اللہ چونکہ خالق ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے، تو خالق ہمیشہ مخلوق پر مہربان ہوتا ہے. اگر خالق مہربان نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کی مخلوق پر رحم نہیں کر سکتی. رحم کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے.
مخلوق جب اپنے خالق سے شکوہ کرتی ہے، رازق سے شکوہ کرتی ہے، مالک سے شکوہ کرتی ہے، تو وہ اپنے شکوے میں حق بجانب نہیں ہوتی، کیونکہ ناقص ہوتی ہے، عقل کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے جلد باز ہے، اپنے رب کو، اپنے خالق کو حقیقی معنوں میں پہچانتی ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مخلوق خالق کو پہچان لے تو پھر اپنے خالق کا شکوہ کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب پہچان ہوگی تو پھر شکر کے کلمات زبان پہ آتے ہیں، نہ شکری کے نہیں آتے۔ پھر کس چیز کے کلمات آتے ہیں؟ شکر کے کلمات آتے ہیں، نہ شکری کے کلمے پھر زبان پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، لیکن بندہ اپنے آپ کو جب وہ صحیح راہ کی پہچان نہیں کرتا تو اپنے آپ کو گمراہ کر لیتا ہے، اور گمراہی اندھیرے ہیں، اور اندھیروں میں چلنے والا کہیں بھی بھٹک سکتا ہے، وہ سیدھی راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور اس کی کامرانی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر اسے پس پشت ڈال کے انسان کہے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ اس کی خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، بے عقلی ہو سکتی ہے، یہ اس کی بات حق پر مبنی نہیں ہو سکتی۔ اصول تو وہی انسان کے لیے کارآمد ہے نا جو اس کے خالق نے مرتب کیے ہیں، کیونکہ خالق مخلوق کی رمزوں کو جانتا ہے نا، اس نے بنایا جو ہے، تو بنانے کے بعد اس نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ اپنی اس پیدا کردہ مخلوق کی بہتری کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جن پہ چل کر دنیاوی طور پر بھی اللہ کی رضا تمہارا مقدر ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ کی رضا تمہارا مقدر ہے۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری رضا حاصل کرے، میرا بندہ جو ہے وہ میری خوشی حاصل کرے۔ جی، جہاں دنیا کو اللہ نے کھیل تماشے سے تعبیر کیا ہے، جی وہاں پہ اس نے بتا دیا ہے کہ میرے پاس آؤ گے تو دو چیزیں ہیں، تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس آؤ گے تو دو چیزیں ہیں، تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اگر تم ان اصولوں کو نظر انداز کر دو جو میں نے تمہارے لیے بیان کیے ہیں، تو نظر اندازی کی وجہ سے، ان اصولوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، سخت ترین عذاب تمہارا مقدر ہے۔ اور اس کے متبادل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مغفرۃ من اللہ و رضوان، پھر بخشش ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ درمیان والی تیسری چیز کوئی نہیں ہے، درمیان والی تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ یا میرے پاس آؤ گے تو عذاب تمہارا مقدر ہے، یا میرے پاس آؤ گے تو مغفرت تمہارا مقدر ہے۔ دنیا کی حقیقت اس نے سامنے رکھ دی ہے کہ دنیا کھیل تماشا ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، تفاخرم بینکم، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، ایک دوسرے سے مال میں اولاد میں آگے بڑھنے کی کشمکش ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سنو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کی عزت نہیں ہے،
یہاں کی شہرت نہیں ہے، یہاں کی کامیابی نہیں ہے، کامیابی حقیقی ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں کون کامیاب ہے؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا، تم قوموں اور قبیلوں پہ فخر کرتے ہو میرا نسب سب سے اعلیٰ ہے تو میں کامیاب ہوں، نہیں، یہ قوم قبیلے تعارف کے لیے ہیں جی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تم میں سے کوئی متقی ہے اتنا وہ میرے ہاں عزت والا ہے، جتنا کوئی متقی ہے اتنا بولو عزت والا ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں بولو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کے خوف سے گناہ ہوتے ہیں کہ چھوٹتے ہیں؟ چھوٹتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہو تو پھر تیاری اللہ کی ملاقات کی ہوتی ہے یا نئی دکان خریدنے کی؟ اللہ کی ملاقات کی تیاری ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، اللہ کی ملاقات کی چاہت ہے۔ آج کس میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہے؟ آج شوق دنیاوی بڑے بڑے عہدیداروں سے ملنے کا تو ہے، میرا اس سے تعلق بن جائے۔ دیکھو کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ وہ اپنا تعلق کس سے بنانا چاہتا ہے؟ فلاں بڑے منصب پہ بندہ ہے، اس سے میرا تعلق بن جائے۔ کیا ہوگا جی بن گیا تو؟ اگر وہ بے نمازی ہے، اگر وہ رشوت خور ہے، اگر وہ زانی ہے، اگر وہ شرابی ہے، تو تیری نمازیں کس کام کی کہ تو اس سے تعلق بنانا چاہتا ہے؟ تیرے روزے کس کام کے کہ تو اس سے تعلق بنانا چاہتا ہے؟ تیری تسبیحات کس کام کی کہ تو اس سے جڑنا چاہتا ہے؟ آپ نے یہ بھی سمجھا ہے یہاں آ کر کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال تو خرید لیے ہیں، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلہ میں۔ تو کس سے تعلق جوڑ رہا؟ تو کس سے ملنا چاہ رہا؟ تو اپنا رابطہ کس سے بڑھانا چاہ رہا؟ تجھے اگر تیرے اندر تقوی ہوتا، پرہیزگاری ہوتی، خوف خدا ہوتا، تو تیرا تعلق بنانے کا شوق دل میں جو پلتا وہ اپنے رب سے ہوتا۔ کس سے ہوتا؟ جو بنانا چاہتے ہیں وہ تو بولو کس سے ہوتا؟ اپنے رب سے ہوتا۔ میں اپنے رب سے تعلق بنا لوں، میں اپنے پروردگار سے تعلق بنا لوں، میں اپنے اللہ سے تعلق بنا لوں، اور اللہ سے تعلق بنانے کا جو راز ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا جو معیار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو، وہ قرآن ہے۔ قرآن کے بغیر تعلق نہیں بن سکتا۔ اللہ نے اپنے تعلق کے اصول قرآن میں بیان کر دیے ہیں، تو قرآن ہم پڑھیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے ہی نہیں، سیکھیں گے ہی نہیں تو تعلق بنے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں کہ نہیں؟ سمجھ آئے تو عمل بڑھتا ہے۔ ہمارے اندر تو ابھی تک یہ شوق ہی نہیں پیدا ہو سکا کہ ہم قرآن سیکھیں، یہ شوق ہی نہیں پیدا ہو سکا۔ دکان پورے ٹائم پہ کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے، اگر ایک دن گورنمنٹ کی وجہ سے بند ہے تو اس پر بھی شکوے ہیں، دیکھو جی زیادتی ہے، لیکن قرآن کو سیکھنے کے لیے تو تیار ہی کوئی نہیں۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں۔ ہوٹل والے ہوٹلاں تو تنگ نے، دکاندار دکاناں تو پھنسے نے، زمیندار زمینوں میں پھنسا ہوا ہے، ملازم ملازمتوں کا رونا رو رہا ہے، قرآن کی طرف تو توجہ ہی کوئی نہیں۔ آگے کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان۔ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے نہیں؟ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ ہے، کیوں؟
جس مہینے میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا، تو جو بندہ قرآن سیکھنے لگ جائے، نہیں سمجھ آئی؟ جس مہینے کو اللہ نے قرآن میں کو نازل کیا ہے وہ مہینہ سارے مہینوں کا، اور جس رات کو نازل کیا ہے اسے وہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ ساری راتوں سے مبارک ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قدر کی رات ہے، 1000 راتوں سے اعلیٰ ہے۔ تو جس قرآن کی وجہ سے وہ رات ساری راتوں سے اعلیٰ، وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، اور بندہ اگر اسی قرآن کو سیکھنے لگ جائے، بولو بولو، وہ اعلیٰ نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں بننا چاہتے ہم اعلیٰ؟ ہم کیوں نہیں بننا چاہتے اعلیٰ؟ کیوں نہیں بننا چاہتے ہم اعلیٰ؟ جو ملازمت کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، ذمہ داری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ ان چیزوں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ اسی پہ کئی جنازے اٹھ گئے۔ اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، مشکل نہیں چاہتا۔ ہمیں اللہ کی کہی ہوئی بات پہ یقین ہی کوئی نہیں، ہمیں اللہ کی کہی بات پہ یقین ہی کوئی نہیں۔ زبانی کلامی تو ہم جو مرضی پہ کہیں نا، زبانی کلامی تو ہم کسی کو جیتنے نہیں دیتے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ سب کو پتا ہے کہ یکم رمضان سے مسجدیں فل، 10 رمضان کے بعد پھر ترتیب سے خالی ہونا شروع ہوں گی۔ 10 صفیں تھی جہاں یکم رمضان کو، 10ویں رمضان کو وہاں 7 ہوں گی، 3 صفیں اٹھ جائیں گی، کیونکہ وہ تقویٰ جو چڑھا تھا چاند دیکھ کر وہ اتر گیا۔ جہاں تراویح کی 6 صفیں تھیں وہاں 10 رمضان کے بعد 3 رہ جائیں گی، پھر ان میں سے 2 طبقے بن جائیں گے۔ سارا سال اپنے آپ کو اہل سنت اہل سنت اہل سنت اہل سنت کہنے والے پھر 8 پڑھ کے نسن گے پانی پین دے بانے، پانی پیتا تو نال ہی پر نس گئے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، ہوگا۔ منٹ نہیں لگاتے ایمان پھر جاتا ہے۔ ساری زندگی اپنے آپ کو اہل سنت کہا، غصے میں 3 طلاقیں دیں کے ساتھ ہی غیر مقلد بن گئے۔ چاچے ارا مسئلہ پوچھے اسی آندے سن نیکیے تے رولا نہ پائیو تے جا کے لے آؤ، رولا نہ پائیو تے جا کے، رولا تا نہ پائیو کہ پھر مسئلے اور اگے آن گے تے کام خراب ہو جائے گا۔ رولا نہ پائیو، چپ کر کے تے جا کے لے آؤ۔ ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، کہتا میں نے غصے میں دی ہیں۔ میں نے کہا بھائی طلاق دیتے ہی بندہ غصے میں ہے، پیار میں کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ پیار میں کوئی طلاق دیتا؟ طلاق دیتے ہی غصے میں ہے۔ کو حال کڈو جی، حال کیا نکالو گے بھائی؟ شریعت میں، شریعت کے مسئلے میں کیا حل نکالو گے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم نے شریعت کو بھی اپنے تابع کرنے کی کوشش کی ہے جہاں تک وس چل جائے۔ جمعہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا قرآن سنیں، کوئی بات پلے پڑ جائے۔ ہم سن کے بھی اس پر عمل نہیں کر سکے، سنتے ضرور ہیں لیکن ایک سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھو عقلی دلیل ہے کہ قرآن جس مہینے میں نازل ہو رہا ہے وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، جس رات میں اتر رہا ہے وہ رات ساری راتوں کی سردار ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اسے سیکھنے لگ جائے، اس کا طالب علم بن جائے،
تو وہ بندہ سارے بندوں سے اعلیٰ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن اس کے لیے تیار کوئی نہیں، اس کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آئے دن ہماری جو ترجمے کی کلاس ہے، کبھی ایک کو فون کرنا پڑتا، کبھی دوسرے کو، کدھر رہ گئے ہو جی؟ ہو دکان تے ہی لگے جی، اج پیسے لین ٹر گئے ہیں، اج مال لین ٹر گئے ہیں، اج فلانا لین ٹر گئے۔ ہائے ہائے ہائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ بولو، اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ بڑا افضل، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ اللہ تو نے قرآن اس مہینے میں کیوں نازل کیا؟ اللہ کہتا ہے ھدی للناس، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ دینے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، لوگوں کو ان کے رب کا تعارف کروانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے احکامات سکھلانے کے لیے، لوگوں کو زندگی کے وہ اصول بتانے کے لیے جن اصولوں پہ چل کر دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، وہ اصول، وہ راز بتلانے کے لیے جن رازوں کو اپنا کر وہ عزتیں کمائیں، برکتیں کمائیں، رحمتیں کمائیں، خوشیاں کمائیں، جی حقیقی عزت کے مستحق بن جائیں، وہ چلیں زمین پر، میرے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، میں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ کروں، وہ دعا کے لیے، مانگنے کے لیے جھولی پھیلائیں تو میں خالی واپس نہ کروں۔ یہ سارے راز، یہ ساری حقیقتیں، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ سارا کچھ میں نے چھپا کے رکھا ہے قرآن میں۔ کس میں؟ کس میں؟ کس میں؟ قرآن میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دیکھو نا، ہم شروع سے بتا کے یا میں غلط ہوں یا آپ غلط ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک تو ہوگا اس مسئلے پہ۔ میں نے بتایا ہے کہ یہ پلاسٹک کی ٹوپی جو ہم نے سر پہ رکھی ہے، اس میں نماز مکروہ ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ اب میں انتظامیہ سے بھی دست بستہ گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی رکھتا ہے لا کے تو اس سے نہ لو، پھر بھی رکھ کے جائے تو اس سے ضائع کرو، باہر آگ لگاؤ۔ لیکن ایک گل اسی مننے واسطے تیار نہیں، تے دین اساں کی مننا ہے بھائی؟ یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم دین کیا سمجھیں گے، کیا سمجھائیں گے، کیا پڑھیں گے، کیا پڑھائیں گے؟ ان وجہ سے یوں لگتا ہے جس طرح یہ سارا کچھ ایک ٹمپریلی سا وقت پاسنگ ہے، وقت پاسنگ ہے۔ یہ عزت نہیں ہے بھائی، یہ عزت ہے یہ جنہوں نے رومال سر پہ رکھے ہیں، یہ اپنی ذاتی ٹوپیاں سر پہ رکھی ہیں، یہ سر کی عزت ہے۔ اور پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے تم کسی کے گھر دعوت پہ نہیں جا سکتے، اللہ کے گھر کیوں پہنتے ہو؟ اتارو یہ ٹوپیاں پلاسٹک والی،
نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں بھائی، اپنی ذاتی ٹوپیاں لو، انہیں اگر نہیں پہن سکتے تو عزت کے ساتھ پاکٹ میں رکھو، نماز کے لیے نکلو، وضو کرو، پھر نکالو اور اپنے سر پہ پہنو۔ تم 10 جگہ پہ جا سکتے ہو، وہ عزت ہے تمہاری۔ یہ پرانے بزرگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سروں پہ صافے رکھے ہیں، یہ عالم تو نہیں ہیں۔ پہلے لوگ رکھتے تھے سروں پہ، پگڑیاں رکھتے تھے، صافے رکھتے تھے، رومال رکھتے تھے، وہ سر کی عزت تھی۔ اگر کسی پریا میں بات کرتے تو کہتے یہ ہم اپنی عزت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یار، اور کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ خدا کے لیے اگر کوئی یہ ٹوپیاں لے کے مسجد میں رکھے کہ مجھے ثواب ہوگا، رتی برابر ثواب نہیں ہوگا۔ مسئلہ ہے یار، مسئلے کو تو سمجھ لیا کرو۔ کوئی نماز ان کے اندر یہ اس نیت سے سر پہ رکھو مجھے ثواب ہوگا، میں نے سر ننگا رکھا ہوا ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، رتی برابر نہیں ہے۔ جس نے ڈیبیٹ کرنی ہے جمعے کے بعد میرے ساتھ کر لے۔ خدا را ان باتوں کو سمجھو، یہ شریعت کے مسائل ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز میں اپنے لباس سے زینت اختیار کرو، یہ تو ہمارے لباس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ پگڑی باندھی ہے، سنت سمجھ کے باندھی ہے، میں اس کو پھینکتا ہوں اتار کے۔ اور یہ ٹوپیاں جس نے پہنی ہے، اس نے جوتیوں والی جگہ پہ یاد آنی ہے، وہیں سے ایسے پھینکنی۔ گندی پلاسٹک اکٹھی کرتے ہیں، ان کی یہ ٹوپیاں بناتے ہیں، رنگ بھی اسپیشل چنے ہیں انہوں پتہ ہے قوم ہی ہے جدی یہ قرآن دینا پڑھنا کوئی نہیں، سنا کے سنی نے ویچو اینا آگے، اینا دا لیلن کٹھا کرو تو اینا آگے ویچو، اے چم کے سر تے رکھن گے سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس مہینے میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ قرآن آیا ہے۔ اس میں راہ ہے، اس میں منزل ہے، اس میں دلائل ہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، ہدایت کے دلائل اس میں، یہ فرقان ہے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کو جدا کر دینے والے دلائل، نکھیڑ کے رکھ دینے والے دلائل، سچ اور جھوٹ کو واضح کر دینے والے دلائل کس میں ہیں؟ اس قرآن۔ لیکن جب قرآن پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ پتہ چلے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَمُسْهُ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا بھاگا والا کوئی نہیں، اس سے بڑا عزتوں والا کوئی نہیں۔ اور لوگوں، اس مہینے کا زندگی میں آ جانا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کا سیزن۔ اس کے روزے رکھو، اس مہینے کو پاؤ تو اس کے روزے رکھو، وہاں پہ مکر و فریب مت کرو۔ اب رمضان کے روزے رکھنے کا ٹرینڈ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے دیہات ہیں جہاں پورا مہینہ کھان پین چل رہا ہے، بڑے بڑے نمازی آنے والے مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ روزہ جے تے دسو، جے نہیں تے کچھ کریے۔ بولو بولو، نمازی پوچھتے ہیں، آنے والے کو عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، جے روزہ جے تے
دسو جے نہیں جے تاں وی دسو تے کچھ کریے. جدوں وہ پوچھدا ہے نا کہ دسو تواڈے واسطے کچھ کریے تے اتوں اسی وقت ارجنٹ لعنت آندی ہے ڈائریکٹ دے اتے. لاکھ لعنت ہے بھائی تیرے روزے رکھے تے بھی تے انہوں پیشکش پیا کرنا جے نہیں رکھیا تے دس. چاہیے کیا تھا کہ جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے, اچھا یہ کوئی عذر نہیں ہے میں کام کری دا جی مزدوری کری دیے کام بڑا پیڑا ہے ساڑھا کام جڑا ہے نا پاجی انج دا ہی ہے. جدو اسی رندہ مارنے ہیں نا تے وہ بورا جاندہ ہے ناسائیں جتے پھر گلے چ رنگ کرنے ہیں تے وہ سارا رنگ جاندہ ہے گلے چ. فلانا کام کرنے ہیں تے پسینہ ہوندہ ہے جی حق حلال دی روزی کمانا بھی تے عبادت ہے نا. 3600 تعویلات ہیں بڑے بڑے تگڑے ہٹے کٹے جوان ادھیڑ نہیں رکھتے روزہ. اللہ 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 اللہ. والدین اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں پتر نہ رکھ توڑ چھڑ جمعے تے جمعے رکھیں نالے ثواب بھی زیادہ ہوئے گا نالے میرا پتر تو پڑھنا ہے پیپر سیرتے نے نہیں رکھن ہوندا رہن دے پتر زندگی ساری پئی ہے. یہ تو ہمارے گھروں میں تربیت ہے اولاد کی. اپنی زندگی میں تو اپنے ہاتھوں سے روزے تڑوائے ہیں اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے ذہن میں تو سکیچ بیٹھا ہوا ہے جمعہ سے یہ جمعہ دار رکھ لیں گے. اور سمجھے ہوگے نہیں. ہاں اتنے سوکھیاں نہیں رحمتاں برکتیں. رمضان کا روزہ ہے اور دلوں میں کدورتیں ہیں نفرتیں ہیں تو روزہ تو کام نہیں دے گا بھائی. گھر کے ساتھ گھر ہے, 2 بھائیوں کے گھر ہیں, دیوار ایک درمیان کے اندر حد فاصل ہے, اس نے بھی روزہ رکھا ہے اس نے بھی روزہ رکھا ہے, نکل دیا انہوں کورد ہے وہ نکل دیا انہوں کورد ہے, روزہ دھواں دا موتمن دوویں نے. رمضان کا روزہ تیسرا گھر غریب مسلمان کا اس کی افطاری نہیں کروا رہا, پھوں پھاں بنانے کے لیے افطاریاں کروا رہا ہے باہر پھوں پھاں کے لیے. یہ افطاری ہے, یہ روزہ ہے. روزہ تو نام ہے رک جانے کا. بغض سے رک جا, غیبت سے رک جا, نفرت سے رک جا, بغض سے رک جا, اناد سے رک جا. حق تلفی کی ہے رک جا, رمضان سے پہلے اس کا حق اس کو دے دے. کسی سے غلطی کی ہے معافی مانگ لے, کسی نے تجھ سے کیا معاف کر دے. رشوت کے مال سے روزہ مت رکھنا, حرام کا لقمہ مت لے کے آنا گھر میں, دھوکے کے مال سے روزہ مت رکھنا, ظلم کر کے روزہ مت رکھنا, کسی کا حق کھا کے روزہ مت رکھنا. یہ سارے اصول ہیں قرآن میں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ, ہدایت کے وہ اصول قرآن بیان کرتا ہے. لیکن جب قرآن پڑھا ہی نہیں تو ان اصولوں کی پاسداری کون کرے گا؟ ان اصولوں کی پاسداری کون کرے گا؟ یتیم بچوں کو سینے سے لگانا. تیرے بھائی کے بچے یتیم ہیں, تیرے رشتہ دار کے بچے یتیم ہیں, تیرے محلے میں یتیم ہیں, ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا, ان کے مال کو غصب کرنے کی نیت نہ کرنا, اللہ تمہیں برباد کر دے گا. غریب مسلمان ہے ان کا حق دینا. یہ تمام تر چیزیں پوری کر کے پھر روزہ رکھ, پھر اللہ کے سامنے جھک,
پھر اللہ سے معافیاں مانگ، یا اللہ حق تو میں نے ادا کر دیے، معاف کرنے والوں کو معاف کیا، معافی مانگنے والوں سے معافیاں مانگ لی، اب تو ہے اور میں ہوں، اب تو ہے اور حدیث میں آتا ہے ہر عمل کا ثواب اللہ نے بتایا ہے، روزے کا ثواب نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہتا ہے یہ خاص میرے لیے ہے، حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہو؟ صدقہ کس کے لیے دیتے ہو؟ منت منوتی کس کے نام کی کرتے ہو؟ لیکن وہ روزے کو کیوں کہہ رہا ہے یہ میرے لیے ہے؟ کیونکہ یہ رازداری کی عبادت ہے، یہ عبادت ہے رازداری کی، یا وہ جانتا ہے جس نے رکھا ہے، یا وہ جانتا ہے جس کے لیے رکھا گیا، رازداری ہے، سارے حق پورے کر کے آیا ہے، جو اسے یاد نہیں وہ میں رب نے معاف کر دیے، جو اسے یاد ہیں وہ تو کر کے آیا ہے۔ اب روزہ رکھ کے کانپتے ہاتھوں سے، لڑکھڑاتی زبان سے وہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جدوں رکھیا صحیح میں تے اس تو پہلے ہی تینوں معاف کر دے، رکھیا بعد چوئی معافی تے میں پہلے ہی تیری کر دیتی، اور جدوں نیت کیتی ہے گھروں ٹورن لگا میں تے ادو ہی معاف کر چھڑیا سی، لیکن کیتا تاں سی جو ٹرے ہیں تے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن آگے اس نے کیا کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، مولوی لا تقنطوا تو کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، آگے نہیں پڑھتا، اللہ کہتا ہے نا امید نہ ہونا، لیکن تب جب وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ تم اپنی گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف مڑ جاؤ گے، پھر میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، پھر میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کہتا ہے دنیا کھیل تماشا ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن لپکو میری طرف، دوڑو میری طرف، میری بخشش کی طرف دوڑنا تیرا کام ہے، دوڑنا تیرا کام ہے، تیرے لیے رحمت کے دریا بہا دینا پھر میرا کام ہے، لیکن پہلے دوڑنا تیرا کام ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا کسے کہتے ہیں؟ سابقوا سبقت لے جا، سبقت کسے کہتے ہیں؟ نس کے دوڑ کے اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنا تیرا کام ہے۔ دوڑے گا تو تب نا جب پیچھے صاف کر کے آئے گا، دل میں بغض، دل میں نفرت، دل میں حسد، اور منہ پہ روزہ رکھا ہوا ہے، دل وچ بغض ہے تو کہندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر تسبیحاں تے منکے پہ سٹنا ہے، اللہ نو سبحان اللہ نہیں چاہیے۔ کو سمجھ بھی آندی پئی جے کوئی نہ؟ ہاں، عبادت اس کے حسن کے ساتھ کی جائے تو وہ بخشش کا سبب بن جاتی ہے، عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو عبادت تو وہ چیز ہے جو غلاظت کو ختم کرتی ہے۔ ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف غلاظت ہے، عبادت آئے تو غلاظت ختم ہوتی ہے، غلاظت کو بھی رکھ کے پھر عبادت بھی کرے تو وہ عبادت نہیں بنتی۔ عبادت کے لیے غلاظت کو ختم کرنا پڑے گا۔ غلاظت کیا ہے؟ اللہ نے جہاں جوڑنے کا حکم دیا جوڑ جاؤ، جن سے نفرت کا حکم دیا نفرت کرو۔ ہمارے ہاں گنگا الٹا بہتی ہے، بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے اور مشرک نال یاریاں سو آندا میں نہیں پیندا، وہ میرا یار پیندا ہے۔ یہ جملہ دیکھیں آپ، یہ جملہ دیکھیں، میں نہیں پیندا، بولو میرا یار پیندا ہے۔ میرے کو قسم چکا لو میں کدی گلاس نو بھی ہاتھ نہیں لایا،
کٹھے بیٹھے ہوئیے تو میرا یار پیندا ہے، تو جدوں او پیندا تے جنیاں لانتاں او دے تے نے سرکار انیاں تواڈے دے وی نے۔ یار جو تواڈا ہویا، یاراں تے پھر سکھ بھی کٹھے تے دکھ بھی کٹھے۔ اے ہونا چاہیے سی جی، میرا یار سی جدوں میں ویکھیا پیندا میں نفرت کرن لگ پیا، دفع ہو جا پرا، تو خدا دا سکا نہیں، میرا سکا کتھوں بنے گا بھائی؟ تو اللہ دا چور ہے جیڑا اپنے رب دا حقیقی خالق دا سکا نہیں، او میرا تے تیرا سکا کس طرح ہو سکتا بھائی؟ اللہ نے آکھیا رشتے جوڑ، تو پیا توڑنا ہے، قرآن سن کے بھی پیا توڑنا ہے، نبی دا فرمان سن کے بھی پیا توڑنا ہے، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ تو اپنے بھائی کے بچوں کا حق کھا گیا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ تو نے نبی کی سنت کا مذاق بنا دیا، تو اپنے راہبر کا نہ ہوا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اے تعلق دے نہیں سو توڑے، اے تے نبھاندا ہے پیا، اور نال یتیماں دے گھر کچھ نہیں سو کلیا تے شاپر وڈا بنا کے اگلے پنڈ پیا بھیجدا ہے۔ اور بھائی یہ باتیں سچی ہیں کہ نہیں؟ یہ باتیں ہمارے اندر رچی بسی ہیں کہ نہیں؟ کہ پیپر اپنی گلی میں جن غریبوں کا حق تھا وہ تو دیا نہیں، غریب رشتہ دار کا پہلا حق تھا اس کو دیا نہیں، غریب بھائی، غریب بہن، غریب بھتیجے، غریب بھانجے، غریب دد پوترے، ان کا تو حق دیا نہیں۔ چوتھے محلے جا کے تو شادی پیا کروانا ہے کسی بچی دی، اپنیاں بھتیجیاں تے اپنے محلے دیاں غریب بچیاں کواریاں بیٹھیاں نے پیاں، اللہ تیرے تے رحمتہ کیویں کرے گا بھائی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے جے اس آیت دا مقصد سوکھیاں سوکھیاں گلاں کر کے سبحان اللہ لینا ہے، بلے بھی بلے سواد کا آ گیا ہے، کی سکھیا جے آکے یہ نہیں پتا، چس بڑی آئی ہے۔ بینات من الہدا، اے جے بینات من الہدا والفرقان، یہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں سے سنیں گے، یہاں سے نکال دیں گے، لیکن ہم بری ہیں بھائی، ہم بری ہیں، اس لیے کہ جو ہم نے سمجھا ہے اس قرآن کو وہ آپ تک پہنچایا ہے، نہ پہنچاتے تو ہم مجرم ہیں، ہم نے پہنچا دیا ہے۔ روزہ تب بنے گا جب رک جاؤ گے، رکے ہی نہیں تو روزہ کس بات کا بھائی؟ اور صرف بھوکا رہنا روزہ تے نہیں نا، نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے۔ وَبِ صَوْمِكَ دِنْ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کہنے سے روزہ نہیں بنتا، روزہ بنے گا تب جب میں اللہ کے ان قانونوں پر عمل کرتے ہوئے رک جاؤں جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر روزہ ہے، پھر روزہ ہے، پھر میرے لیے پاکیزگی ہے، پھر میرے لیے رحمتیں ہیں، پھر ستیاں بھی رحمتاں، ٹردیاں بھی رحمتاں، کھاندیاں بھی رحمتاں، پیندیاں بھی رحمتاں، پھر رحمتیں ہیں۔ تو روزہ رکھ کے بھی ہیرا پھیری، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ، روزہ رکھ کے بھی دو نمبریاں، روزہ رکھ کے بھی رشوتاں، روزہ رکھ کے بھی ملاوٹاں، روزہ رکھ کے بھی دودھ چ پانی، روزہ رکھ کے بھی سارا کچھ۔ تے او روزہ پھر اے نیت کرے بندہ کہ جی روزے رکھے نے ہون انشاءاللہ پچھلے سارے معاف نے، تے وہ معاف نہیں جی ہوندے، وہ روزہ ہی نہیں تھا، معاف کہاں سے ہوگا بھائی؟ معاف تو تب ہوگا جب روزہ رسول اللہ کے اصولوں کے مطابق اور قرآن کے احکامات کے مطابق رکھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سخت نہیں ہو گئیں گلاں؟ ہاں، اللہ پھر روزہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ مہینہ آئے تو یہ برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتیں رحمتیں ملیں گی تب جب اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، کھٹکھٹانے سے پہلے
پیچھے کوئی رہ نہ جائے، سارے دھونے دھون کے پھر میرے بوئے تے آ تے چولیاں بھر بھر کے لے جا، پھر جھولیاں بھر بھر کے لے جاؤ، پھر تمہارے لیے سہولتیں بھی ہیں۔ من کان مریضاً او علی سفر، پھر کوئی مریض ہے ایسا تگڑا مریض کی دو قسمیں، ایک وہ مریض جس کا مرض تا حیات ہے، ایک وہ مریض ہے جس کا مرض وقتی ہے، جس کا مرض وقتی ہے، جس کا وقتی مرض ہے وہ 1 دن 2 دن 3 دن جتنے دن بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے، وہ نہ رکھے، بعد میں جب صحت اللہ دے دے پھر وہ گنتی پوری کر لے۔ اور جو مریض تا حیات مریض ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ضعف ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، تو وہ اس رمضان کے مہینے کا فدیہ دے دے۔ سفر پہ ہے، سفر دشوار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، اگر پھر بھی رکھتا ہے تو اجر ڈبل ہے، اجر اگر نہیں رکھ سکتا تو تمہیں اجازت ہے بعد میں گنتی پوری کر لینا۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواریاں نہیں چاہتا۔ اللہ آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواریاں نہیں چاہتا ہے۔ اللہ اللہ، روزے دار کو افطار کے وقت بڑی خوشی ہے، کیونکہ اللہ افطار کا چاند دکھنے سے پہلے سارے گناہ روزے دار کے معاف کر دیتا ہے۔ یہاں ایک مولوی صاحب تھے، یہیں پہ کھڑے ہو کے وہ ایک دن بیان کر رہے تھے، اور اس حدیث کے اس لفظ کو، افطار کو، وہ مغرب کے ٹائم کھانے پینے سے تعبیر کر رہے تھے۔ افطار کے ٹائم بڑی خوشی ہوتی ہے، دیکھیں جی دسترخوان لگ جاتا ہے، کھانے آ جاتے ہیں اور سامنے کھانے پڑے ہوتے ہیں، 1-2 منٹ رہ جاتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں افطار سے مراد ہے رمضان کا ختم ہونا اور شوال کا چاند دکھ جانا، کیونکہ شوال کا چاند نظر آنا مسلمانوں کی عید کی علامت ہے، اور عید تب ہوگی جب رمضان کی برکتیں، رحمتیں ہمارے گھروں، ہمارے جسموں پہ اتنی برس چکی ہیں۔ یہاں شوال کا چاند نظر آیا، وہاں اللہ نے سارے گناہ ختم کر دی۔ سبحان اللہ، عید ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ عید ہو گئی ہیں؟ لیکن بدقسمتی دیکھو، یہاں عید مناتا وہ ہے جنہیں روزے رکھے ہی نہیں، جنہیں روزے ہی نہیں رکھے۔ او دی عید کیویں میں دیہڑی چنگی لگی ہے، چاند رات 3 بجے دکان بند کیتی ہے، سویرے عید ہے، تیری کد عید ہے بھائی؟ عید ہے ایمان والوں کی، عید ہے روزے داروں کی، عید ہے جنہوں نے پچھلے معاف کر دیے، اپنے ذمے کے معاف کر دیے، عید ہے جنہوں نے معافیاں مانگ لی، عید ہے جنہوں نے حق ادا کر دیے، عید ہے جنہوں نے اپنے رشتے جوڑ لیے، عید ہے جنہوں نے رشتوں کو پابند کر لیا، عید ہے جنہوں نے بغض ختم کیا، عید ہے جنہوں نے نفرتیں ختم کی، عید ہے جنہوں نے حسد ختم کیا، عید ہے جنہوں نے روٹھوں کو منا لیا اور اللہ ان سے مان گیا۔ جنہوں نے روٹھوں کو منایا اللہ ان سے مان گیا، اور تو کسی کے لیے نہیں مانتا، تجھ سے اللہ کیسے مانے گا؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرے ساتھ کوئی لڑا ہوا ہے، مجھے 2 ساتھیوں نے سمجھایا مان جا، میں کہتا ہوں میں نہیں ماندا، تو پھر میں کیڑے منہ نہ لاکھاں اللہ تو مان جا؟ میں اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتا ہوں، صلح کے لیے تیار نہیں ہوں، نہیں میرے نال زیادتی ہوئی ہے، میرے نال انج ہویا، میں نہیں مندا۔ پھر تو بھی تو پاپی ہے، اللہ کو کس طرح کہتا ہے کہ اللہ مان جا؟ تیری تے غیرت ہی کوئی نہیں، تے وہ تے ہے ہی غیرتاں والا، اللہ تو ہے ہی غیرتوں والا، تو نہیں مانتا تو اللہ تیرے لیے کیوں مانے؟
ہم جب دعا کرتے ہیں دل میں یہ رکھتے ہیں ارادہ یا اللہ نہ مننی؟ اتھرو بھی نہیں نکلدا، جھوٹا رون رو کے آنے من جا، معاف کر چھڑ، اگو نہیں کردا، پتہ ہے سو اگو ہو جانا میرے کو لوں، اپنا آپ دا پتہ ہوندہ ہے نا، لیکن اندہ اگو نہیں کردا یا اللہ من جا، یا اللہ من جا، پھر جدو منہ تے ہاتھ پھیر دے تے مطمئن ہو جاندہ اندہ معافی منگیے انشاءاللہ معاف کر چھڑے دا۔ تو جدو تینوں کوئی آکھے تو اپنا آکو نو معاف کر چھڑیا یا کہ میں نہیں کرنا، اور چلو دے کلو بھی غلطی ہو گئی ہے تو بھی معاف کر، تیریاں بھی تے غلطیاں ہی سن نا، تے اللہ کو پیا معافیاں منگنا ہے، تے نیت ہی کہ اللہ معاف کر چھڑے، تیرے کو ادھر کو بھی تے تیرے آستے غلطی ہوئی ہے تو بھی معاف کر چھڑ۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب میں غلط ہوں تو میں معاف نہیں کرتا تو میں کس منہ سے اللہ سے کہوں گا یا اللہ تو معاف کر دے؟ اور سمجھو کہ نہیں؟ جب میں معاف کروں گا تو میرا اللہ بغیر کہے مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ معاف کرنا صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور پتر کوئی حرکت کرے نا تے سارے کہندے نے پیو تے ہی گیا ہے، تے او بھی پھر دسدا ہے چار بندیاں چ بہ کے اے میرا پتر ہے تے میرے ہار ہی دیاں، اے گل بھی میرے ہار ہے، اے بھی میرے، خوشی کے ساتھ بتاتا ہے نا کہ میری عذاب میرے بچے میں نظر آتی ہے۔ معاف کرنا صفت ہے اللہ کی، سنت ہے اللہ کی، اور اللہ کی سنت کو جو مسلمان اپناتا ہے اللہ خوش ہو کے کہتا ہے تو میرے بندے نو معاف کیتا تے میں تینو معاف کیتا، تو انو معاف کیتا میری غیرت تو تینو کسے آکھیا رب دا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ مسلمانوں جب دو گروہ، دو قبیلے، دو گھر، دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، نہ کہ چکا چاکی کرو۔ انہوں آکھیا صحیح کیتا تم جڑا دو لائیاں سن نا صحیح کیتا سیا، تے انہوں آکھیا تینوں مار گیا، تینوں ہے کون ہے مسلمان جانا کتے سو؟ جنت الفردوس۔ رکھے اسو روزہ تے کروانی سو راتی افطاری تے کام میں دے ویکھو، اے دی خلوت ویکھو تے اے دی جلوت ویکھو، خلوت ہو رہے تے جلوت ہو رہے۔ اللہ اے دا روزہ قبول کرے گا؟ اللہ تے او دا روزہ قبول کرے گا جیڑا کسے نو صلح واسطے آپ پہ برداشت کردہ ہے، اندہ دو مسلمان مل جاؤ آپس سے، او دو رشتہ دار مل جاؤ آپس سے، جو دو بھائی آپس سے مل جاؤ، او دو خاندان آپس سے مل جاؤ، دو ٹبر آپس سے مل جاؤ۔ رمضان دا مبارک مہینہ جے، رمضان دیاں تیاریاں سموسے بنا بنا کے فریج چ رکھنا نہیں، رمضان دیاں تیاریاں کہ او دے پیکٹ گھر سٹانا نہیں، رمضان دیاں تیاریاں کھجوراں 5 کلو لے کے رکھیاں نے اگو روزے آ رہے نے، اے رمضان دیاں تیاریاں نہیں۔ رمضان دی تیاری کی ہے میں اپنے حقوق معاف کر چھڑاں تے جنہاں نال میں زیادتی کیتی انہاں کولوں معافی مانگ لواں تے اپنے رمضان تو پہلے رب نو منا لواں، تاکہ جدوں روزہ شروع کراں تے اللہ دیاں رحمتاں میرے تے برسن لگ پے، اللہ دیاں رحمتاں میرے تے۔ اور معاف کرو گے کہ کوئی نہ؟ ہاتھ چکو ہاں آج کہ یا اللہ اسی معاف کران گے تے جنہاں کولوں اساں معافی منگنی ہے منگاں گے، ہن ہاتھ گھٹ نے چکے ہوئے، اسی معافی منگاں گے انہاں کولوں، اپنے ماں پیو کولوں منگاں گے، بڑیاں غلطیاں کتائیاں ہو گئیاں ماں پیو نو دکھ کی دتا ہے انہاں کولوں بھی معافی منگاں گے، بھراواں کولوں بھی منگاں گے، رشتیاں کولوں بھی منگاں گے، کوئی چھوٹا بڑا دل میں نہ رکھنا، اے چھوٹا ہے میرے کولوں منگے، جے غلطی میری ہے تے مینوں ہی منگنی چاہیے، منگن نال میں چھوٹا نہیں ہوندا، چھوٹا او ہے جنوں رب چھوٹیاں کر دے۔ چھوٹا کون ہے؟ جڑا اللہ دیاں نظراں چ چھوٹا ہو جائے، جنوں اللہ عزتاں دے وہ چھوٹا نہیں ہوندا، تے اللہ عزتاں کنوں دیندا ہے؟ جڑا اللہ دے اصولاں تے زندگی گزاردا ہے۔ او کو سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے،
آسانی یہ ہے کہ تم بھی معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ میری مخلوق کو تم معاف کرو، تمہیں میں معاف کر دوں۔ میری مخلوق کے لیے تم راضی ہو جاؤ، تمہارے لیے میں راضی ہو جاؤں گا۔ میری مخلوق کے ساتھ تم شفقت کرو، تمہارے ساتھ میں شفقت کروں گا۔ خبردار یہ مت سوچنا میرا حق یہ تھا، میرا حق یہ تھا۔ اور میاں یا اپنے عملوں کا صلہ اللہ سے مانگو یا مخلوق سے، اور اگر اللہ سے مانگتے ہو تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، پھر اللہ پہ رہو، پھر مخلوق کی طرف مت دیکھو۔ کسی پہ احسان کرو تو احسان واپس مت مانگو، نیکی کرو تو نیکی کی امید مت رکھو۔ نیکی اللہ کے لیے کرو۔ نیکی کس کے لیے کرو؟ بولو کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے نیکی کی ہے تو پھر اس سے نیکی کی امید مت رکھو۔ میں وہ افطاری کرائیے تو ویکھو کڈا چول ہے، سانو بلایا ہی نہیں سو۔ ہاں جی، رمضان میں یہ الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں، اسی پہلے روزے افطاری کرائیے چاہ نال، تے اج 16 روزے ہو گئے نے، سانو پوچھیا ہی نہیں سو۔ بھئی تو تے پھر ٹکر کھان واسطے افطاری کیتی ہے، پھر اللہ دی رضا تیرے وچ کوئی نہیں۔ اور سمجھیو کہ نہیں، استقبال رمضان کا مقصد یہی ہے۔ رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں کی سرداری کیوں ملی؟ کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اس مہینے میں اللہ نے، بولو بولو سارے بولو، اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن کیوں نازل کیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ کیوں نازل کیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا ہے اس میں؟ اللہ کہتا ہے بینات، روشن دلیلاں جے کی نے، روشن دلائل۔ اللہ کیسے مانتا ہے؟ اللہ کب مانتا ہے؟ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کیسے کرتا ہے؟ اس کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی رازداریاں کیا ہیں؟ یار ریاض نہیں پیا مندا آندا اور رات نوں میں دساں کیویں منے گا؟ بندیاں دے گر جان دے ہو نا۔ تو اللہ کو منانے کے اصول قرآن میں لکھے، قرآن میں لکھے ہیں۔ قرآن کو سمجھ لو، قرآن کو سیکھ لو، قرآن کو پڑھ لو، خدا کی قسم اللہ تمہیں سرخرو کر دے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ تمہیں سرخرو کر دے گا۔ صرف کرنا کیا ہے؟ آپ نے قرآن کے اصولوں پہ عمل کرنا ہے۔ جو باتیں آج آپ تک پہنچی ہیں، ہم رسمی جمعہ نہیں پڑھاتے، کوئی نہ کوئی بات قرآن و سنت کی روح سے آپ تک ڈلیور کرتے ہیں۔ ایمانداری سے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات آپ تک پہنچتی ہے، اور آپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس بات کو پلے باندھ لیں۔ آج شام تک مناؤ، کیا پتہ رمضان کی گھڑیاں ہیں نہیں ہیں ہماری زندگی میں، لیکن اگر ہم نے منانے کا کشت کر لیا، ہم نے منانے کی طرف قدم بڑھا لیے، خدا کی قسم میرا ایمان ہے اگر رمضان زندگی میں نہیں پھر بھی اللہ اس کی تمام رحمتیں برکتیں دے دے گا۔ وہ ہے ہی دینے والا، وہ ہے ہی دینے والا، اس کا کام ہی دینا ہے۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ آج گھر گھر میں پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، ان کے پیچھے ایک وجہ رشتوں کے اندر دراڑیں بھی ہیں۔ علماء سے پوچھئے گا، آج جو ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، چین نہیں ہے، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کے پیچھے بڑے بڑے دل دکھی ہیں۔ ان دلوں کے دکھ ختم کرو، جو ہم تک ہو سکتا ہے ان کے دکھ ختم کرو، آسانیاں پیدا کرو، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ کسی کی پریشانی کو ما تحت الاسباب دور کرنے کی کوشش کرو، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے گا، اور کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارا کچھ کر کے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر اپنیاں بڑائیاں نہ بیان کریو، کدیاں کریو۔ اے جے حاصل کلام ساری گفتگو دا، اور صلح کرا کے تے پھر متے 10 روزے اے پٹ دے رہے وہ میں کرائیے میں کرائیے میں کرائیے میں کرائیے۔ نہیں نہیں نہیں،
اے نیکیاں کر کے پھر اپنیاں بڑائیاں بیان نہ کریو، اپنیاں بڑائیاں بیان نہ کریو۔ والے تو کبر اللہ، پھر بڑھائیاں کریو تے کدیاں کریو، کیوں؟ اس واسطے کہ اعلیٰ ما ہداکم، اس معاملے وچ تیری رہنمائی کیتی کیسے، اور تینوں ہدایت دتی کیسے؟ تو معاف کریں تے جتلاویں نہ، کیونکہ معاف کرن دی توفیق دتی کیسے؟ تو بغض دور کر کے جتلاویں نہ، تو کسے نو کھوا کے جتلاویں نہ، کسے نو پوا کے جتلاویں نہ، کسے نو منا کے جتلاویں نہ، کسے دے دانو تے کپڑا لا کے جتلاویں نہ، پیری جتی پوا کے جتلاویں نہ، کسے نو لقمے کھوا کے جتلاویں نہ، کیوں؟ اس واسطے کہ اے توفیقاں دیوان اللہ کون ہے؟ اللہ۔ اے سارے کام کیوں تینوں میں دسے نے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تو شکر گزار بن جاویں تے کدا بن جاویں۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔